براہ کرم مندرجہ ذیل حدیثوں کی وضاحت کریں۔ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو مر گیا اور جس کی گردن میں اپنے زمانے کے امام کا عہد نہیں وہ مر گیا، گویا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرا۔ یہ آپ نے ٹھیک طرح سے تو یہ روایتیں نقل نہیں کی ہیں۔ جو بات ان میں کہی گئی ہے وہ اس سے مختلف الفاظ میں ہے، اور وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کا کسی جگہ اجتماعی نظم قائم ہو جاتا ہے، جیسے مثلا پاکستان میں ہماری ایک حکومت قائم ہے، باقاعدہ ایک نظم اجتماعی قائم ہے، یا جیسے ایران میں قائم ہے، جیسے سعودی عرب میں قائم ہے، تو جب اس طرح ایک باقاعدہ نظم قائم ہو جائے تو پھر انارکی کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ کو اس نظم کی پابندی کرنی چاہیے، قانون کا پابند ہو کر رہنا چاہیے، اور قانون کی یہ پابندی جو ہے یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ بات کہی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قانون شکنی کرتا ہے، جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اصل میں آدمی کو ایک قانون پسند شہری بناتا ہے جو قاعدے اور ضابطے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جب بھی مسلمانوں کا کوئی حکمران ہے، ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، نہیں، نظم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے۔ یعنی ہم پرویز مشرف صاحب پر ہو سکتا ہے تنقید کر دیں، لیکن سرخ اشارے کے اوپر جو ان کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے ہم اپنی گاڑی کھڑی کریں گے، اور اگر کل وہ ملک میں کوئی قانون نافذ کر دیں گے اور وہ قانون اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہے تو اس جذبے کے ساتھ اس کی پابندی کریں گے کہ ہم اللہ اور رسول کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے مختلف رویہ اختیار کرتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ جاہلیت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بات